پھر بھی مغفرت بھی۔ جہنم سے نجات دستے طلب بڑھا کے رمضان آ گیا، رحمتوں، برکتوں اور بہار قرآن کا مہینہ رمضان آ گیا۔ اس پورے مہینے میں ہمارا ساتھ دیں گے علماء کرام، دانشور اور مذہبی اسکالرز، جو کریں گے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں۔ رمضان کا پورا مہینہ ہم آپ کے لیے لا رہے ہیں پروگرام رمضان کی شان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ۔ ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ محمد یوسف اتاری، آپ دیکھتے ہیں ہمارا چینل سمارٹ ونس فاسٹ نیٹ ورک۔ ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ماہ رمضان المبارک کے مقدس لمحات میں خصوصی ٹرانسمیشن پروگرام رمضان کی شان۔ ہوتے ہیں ہمارے ساتھ علماء کرام اور پیارے پیارے ثناخان۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں ایک مرتبہ پھر جو تشریف لائے عظیم عالم دین محترم محمد عنایت رضا اتاری صاحب، جزاک اللہ خیرہ، خیریت سے آپ ماشاءاللہ۔ اور عظیم ثناخان رسول ماشاءاللہ ثناء اللہ اتاری صاحب ایک مرتبہ پھر تشریف لائے، جزاک اللہ خیرہ بھائی جان، خیریت سے آپ بھی ماشاءاللہ، طبیعت سے ٹھیک ہے آپ کی، رمضان شریف ٹھیک گزر رہا ہے ماشاءاللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جس نے شوق و محبت کی وجہ سے میری ذات مقدسہ پر 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ رات درود پاک پڑھا تو اللہ عز و جل پر حق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ کوشش کیا کریں اٹھتے بیٹھتے اپنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ پر درود پاک پڑھا کریں۔ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ناظرین، آج کے پروگرام رمضان کی شان کا آغاز تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے کرتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا قاری عنایت رضا اتاری صاحب، تلاوت قرآن مجید سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔ جی عنایت۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ والتين والزيتون وطور سينين، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وهذا البلد الأمين، سبحان اللہ۔ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ ثم رددناه أسفل سافلين، سبحان اللہ۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ، تلاوت قرآن مجید
فرقان حمید سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے مولانا قاری عنایت رضا اطاری صاحب، اللہ پاک برکت عطا فرمائے۔ ناظرین، بڑھتے ہیں اپنے مہمان ثنا خان کی جانب اور نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سماعت کرتے ہیں۔ گزارش کروں گا ثناء اللہ اطاری صاحب سے کہ آپ ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں۔ جی صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، اللہ ہم مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تقدیر میں خدایا، تقدیر میں خدایا، تاج کے مدینہ، تقدیر میں خدایا، تاج کے مدینہ، لکھ دے فقط مدینہ، لکھ دے فقط مدینہ، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کی رحمت کے بعد ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے بعد ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں جو عشق نبی کے جلووں سے سینوں کو بسایا کرتے ہیں، جو عشق نبی کے جلووں سے سینوں کو بسایا کرتے ہیں۔ مخلوق کی بگڑی بنتی ہے، خالق کو بھی پیارا جاتا ہے، مخلوق کی بگڑی بنتی ہے، خالق کو بھی پیارا جاتا ہے، جب بہرے تو محبوب خدا ہاتھوں کو اٹھایا کرتے ہیں، جب بہرے دعا محبوب خدا ہاتھوں کو اٹھایا کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے بعد ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں، جب اپنے غلاموں کی یاد
تقدیر جگایا کرتے ہیں جب اپنے غلاموں کی یاد تقدیر جگایا کرتے ہیں جنت کی سند دینے کے لیے روزے پہ بلایا کرتے ہیں جنت کی سند دینے کے لیے روزے پہ بلایا کرتے ہیں اللہ کی رحمت کے بعد ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں اے دولت عرفان کے مانگ تو اس در پہ چلو جس در پہ اے دولت عرفان کے مانگ تو اس در پہ چلو جس در پہ دن رات خزانے رحمت کے سرکار لوٹایا کرتے ہیں دن رات خزانے رحمت کے سرکار لوٹایا کرتے ہیں اللہ کی رحمت کے بعد ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں شغل ہے اپنا شام و سحر ناز سکندر قسمت پر کام ہے اپنا شام و سحر اور ناز سکندر قسمت پر محفل رسول اکرم کے ہم نعت سنایا کرتے ہیں محفل رسول اکرم کے ہم نعت سنایا کرتے ہیں اللہ کی رحمت کے بعد ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں جو عشق نبی کے جلووں سے سینوں کو بسایا کرتے ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ محترم ثناء اللہ طاری صاحب خوبصورت لب و لہجے کے ساتھ بارگاہ مقصود کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں خوبصورت حاضری پیش فرما رہے تھے۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا عنایت رضا قادری اتاری صاحب۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جس موضوع پر ہم نے مولانا صاحب سے آج گفتگو رہے گی وہ ہے سنت اعتکاف اور مسجد کے آداب، کیونکہ الحمدللہ سنت اعتکاف بھی شروع ہو رہا ہے، عشرہ مغفرت کا بھی کافی حصہ گزر چکا اور بالکل عشرہ جہنم سے آزادی رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے اور ڈھیر مسلمان الحمدللہ اعتکاف کی سنت ادا کریں گے۔ تو اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم کچھ اہم معلومات حاصل کریں گے۔ تو پہلا سوال میں کر لیتا ہوں، حضور یہ ارشاد فرمائیے اعتکاف کب شروع ہوا، اور دوسری بات یہ ہے کہ 10 دن کا اعتکاف کہاں سے ثابت ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی 50 مرة فی یوم صافحته یوم القیامہ۔ سبحان اللہ سبحان ہمارے اللہ۔ آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، فرمایا جس بندے نے مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھا، سبحان رب اللہ۔ ذوالجلال
کا وعدہ ہے، فرمایا کہ میں اس سے قیامت کے دن مصافحہ کروں گا۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر 50 مرتبہ دن میں درود پاک پڑھتا ہے سبحان تو اللہ، میں کل بروز قیامت اس سے مصافحہ کروں گا۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی سبحان خوش اللہ، قسمتی کی بات ہے بے کہ شک۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے شفاعت والے ہاتھوں سے ہم سب کو مصافحہ کریں۔ ہمیں کوشش سبحان کرنی اللہ۔ چاہیے کہ اپنے دن کے اندر یہ معمول بنا لیں کہ کم و بیش 50 مرتبہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا چاہیے۔ بے شک۔ آج کا ہمارا ٹاپک اعتکاف کے حوالے سے ہے۔ جی الحمدللہ ڈھیر و ڈھیر مسلمان دنیا بھر کے اندر عاشقان رسول اعتکاف کرتے ہیں۔ سبحان آج اللہ، انشاءاللہ بے شک۔ اعتکاف کا کچھ پس منظر بیان کرتا ہوں جی۔ کہ اعتکاف کب شروع ہوا اور واہ واہ۔ آیا کہ یہ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا خاصہ ہے یا پچھلی امتوں کے اندر بھی اعتکاف ہوتا رہا؟ ٹھیک تو ہے۔ یاد رکھیے اعتکاف بہت پرانی عبادت ہے کہ سبحان رب اللہ۔ ذوالجلال قرآن مجید برہان رشید میں پہلا پارہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 میں ارشاد فرماتا ہے جی۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، سبحان اور اللہ۔ ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم اور اسماعیل علی نبینا وعلیہم السلام کو سبحان کہ اللہ۔ وہ زائرین کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے بیت اللہ کو صاف رکھیں، سبحان اور اللہ۔ رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ تو اب یہاں سبحان پر اللہ۔ رب ذوالجلال نے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے جو وعدہ لیا، جو ان کو تاکید فرمائی کہ مسجد کو صاف رکھنا ہے، بیت اللہ کو صاف رکھنا ہے، جی۔ کن لوگوں کے لیے؟ فرمایا جو رکوع و سجود کرتے ہیں، سبحان جو اس اللہ۔ گھر کا طواف کرتے ہیں، واہ واہ۔ اور جو اس گھر میں اعتکاف کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، معلوم ہوا سبحان کہ اعتکاف یہ بہت پرانی عبادت ہے، جبھی تو رب ذوالجلال یہ ارشاد فرما رہا ہے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ السلام کو کہ اعتکاف کرنے والوں کے لیے بیت اللہ کو صاف رکھو۔ سبحان اللہ۔ اعتکاف بہت پرانی عبادت ہے، بے شک۔ اور اعتکاف کے اندر عمومی طور پر ہمارے جو مسلمان ہیں آخری 10 دن کا اعتکاف کرتے ہیں۔ تو آئیے یہ بھی سنتے ہیں کہ 10 جی۔ دن کا اعتکاف کہاں سے ثابت ہے جی۔ اور اس کی فضیلت کیا ہے۔ سبحان یاد اللہ۔ رکھیے سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ عابدہ واہ واہ واہ۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت کریمہ تھی، جب ماہ رمضان تشریف آتا تو آپ آخری 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور یہ آپ کی عادت تا دم حیات جاری رہی، اور فرماتی ہیں حضور کے وصال ظاہری کے بعد ازواج مطہرات یہ سلسلہ انہوں نے جاری رکھا اعتکاف کا۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ اعتکاف 10 دن کا کرنا یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان بھی ہے، فرمایا من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ بہت بڑی بشارت دے دی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے اعتکاف کرتا ہے تو رب ذوالجلال اس اعتکاف کرنے کی برکت سے اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اعتکاف کرنے کی ہونے چاہیے کہ اعتکاف بھرپور انداز میں کریں، اور جہاں اعتکاف کرنا ہے وہاں اعتکاف کے مسائل بھی ان کو سیکھیں، ان کو سیکھ کر دوسروں تک پہنچائیں۔ بے شک۔ اچھا یہ ارشاد فرمائے عنایت بھائی، اعتکاف کی شرائط کیا ہے؟ جی، اب الحمدللہ ہر مسلمان کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ میں اعتکاف کروں جی۔ اور اپنے رب کی بارگاہ میں رو رو کر التجائے کروں، کیونکہ اعتکاف کا مقصد ہی رب تعالیٰ کو منانا ہوتا ہے کہ دنیا سے بے پہرا ہو کر بندہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں آ جاتا ہے مسجد کے اندر۔ سبحان اللہ۔ اب مسجد میں تو آ گیا، لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہیں کہ کون سا بندہ مسجد میں آ سکتا ہے، کون ایسا شخص ہے جو اعتکاف کر سکتا ہے۔ صحیح۔ تو یاد رکھیے اعتکاف کی جو فرسٹ شرط ہے وہ ہے کسی بندے کا مسلمان ہونا۔ صحیح۔ یعنی مسلمان اعتکاف کر سکتے ہیں، کیوں
उलमा ने लिखा है चूंकि एतिकाफ एक इबादत है जी। और मुसलमान ही इबादत कर सकते हैं, इन्हीं को सवाब मिलता है। ठीक है। काफिर इबादत के अहल ही नहीं होते। सही। क्यों? क्योंकि वो इस्लाम नहीं लाए, तो जब तक इस्लाम नहीं लाए तो वो इबादत के अहल नहीं, सही। और जो इबादत का अहल नहीं वो एतिकाफ नहीं कर सकता। क्योंकि सही। इबादत एतिकाफ एक इबादत है, तो इसलिए इस एतिकाफ करने के लिए मुसलमान होना शर्त है। अच्छा, दूसरी माशाअल्लाह। शर्त है बंदे का आकिल होना, यानी बंदा अकल रखता हो, समझदार हो। जी। अब बाज़ औक़ात यूं होता है कि गैर समझदार बंदा अगर एतिकाफ करेगा तो फिर जी। एतिकाफ के जो मामलात हैं उनको सही मानों में अदा नहीं कर सकता। सही। इसलिए आकिल होना जरूरी है। उसके बाद जो शर्त है वो ये है कि बंदा जनाबत से पाक हो, यानी किसी ठीक है। किस्म की तहारत की उसे हाजत ना हो, जी। वो बेगुसला मस्जिद के अंदर एतिकाफ ना करे। सही। तो ये चंद शराइत हैं जिनकी बिना पर बंदा एतिकाफ कर सकता है। अच्छा, मस्जिद में एतकाफ करने का मकसद क्या होना चाहिए बंदों का? बैठ तो जाते हैं मस्जिद में, इसका मकसद भी कोई होता, उसका कोई मकसद होता है कि इस मकसद के लिए कर रहा हूँ, ये भी कुछ बयान फरमा दें। जी, एतिकाफ उलमा ने लिखा है कि एतिकाफ का जो हकीकी मकसद है ना, जी। और जो हर मुसलमान का होना चाहिए कि जी। एतिकाफ करने वाले का जो मकसद होना चाहिए जी। वो ये होना चाहिए कि मैं अपने रब ताला को राजी करने के लिए हाय एतिकाफ हाय कर हाय बैठता हूं। सुभान अल्लाह, अल्लाह की सुभान रज़ा अल्लाह। हासिल कर, क्योंकि बेशक। माह रमजान बड़ी बरकतों रहमतों वाला महीना है। बेशक, बेशक। और रब को मनाने का महीना है। बेशक। और इस महीने के अंदर अल्लाह ताला की मेहरबानियां और रहमतें उम्मत पर बहुत ज्यादा हो बहुत जाती है। ज्यादा, बेशक। देखा जाता है कि जैसे आम दिनों के अंदर अगर कोई बंदा नेकी करता है तो एक ही अजर मिलता है। जी, जी। लेकिन रमजान शरीफ में एक नेकी का अजर 70 गुना हो जाता है। अल्लाहु अकबर, एक नफल सुभान का अल्लाह। अजर फर्ज के बराबर कर दिया जाता है। सुभान अल्लाह, और एक सुभान फर्ज अल्लाह। को 70 दर्जे बढ़ा दिया जाता है। क्या बात। रब ताला की रहमतें बेपनाह हो जाती हैं बेशक, माह रमजान के अंदर। बेशक। तो इसी रहमतों को समेटने के लिए हमें एतिकाफ करना चाहिए। जी, फिर सुभान अल्लाह। एतिकाफ का जो हकीकी मकसद है, बंदा मस्जिद में है तो मस्जिद के अंदर इसको हमेशा नमाज पढ़ने का मौका मिलेगा। जी। फिर सफ़े उला में नमाज पढ़ने का मौका मिलेगा। सुभान अल्लाह। तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ेगा, जमात क्या के बात। साथ नमाज पढ़ेगा। सुभान तो अल्लाह। इसकी बेशुमार फजीलतें उसे हासिल होंगी। तो इन्हीं फजीलतों सुभान को अल्लाह। जहन में रख कर और यही मकसूद असली बनाकर बंदा एतिकाफ करे तो इंशाअल्लाह एतिकाफ के ढेरों ढेर फवाइद हासिल होंगे। अच्छा, बंदा एतकाफ में कुछ भी ना करे, मस्जिद में एतकाफ की नियत से ठहरा हुआ है, तो वो तो हर सांस के बदले नेकी भी तो मिल रही है ना। जी जी, सुभान जो बंदा हदीस पाक का मफहूम है कि जो बंदा मस्जिद के अंदर आए अल्लाह। और एतिकाफ की नियत कर ले। अब जी। एतिकाफ की नियत के लिए कोई अरबी की जरूरत नहीं है, मतलब ठीक है। अरबी आती हो तो एतिकाफ की नियत होती है। जी। नहीं, नियत का मामला है दिल के साथ। बेशक। तो दिल में अगर बंदे के इरादा हो और पुख्ता ये नियत कर ले कि मैं मस्जिद में जा रहा हूँ, एतिकाफ की नियत कर रहा जी। हूँ, बस इतना दिल में इरादा होना ही उसके लिए काफी है। सही। फरमाया कि जो बंदा इस नियत से मस्जिद में जाएगा तो मस्जिद के अंदर बैठना भी उसके लिए इबादत बन जाएगा। अगर ठीक से खामोश बैठे, जी, हर जी। सांस पर उसे अल्लाह तबारक व तआला एक नेकी अता सुभान फरमाएगा। अल्लाह। अच्छा, चाहे वो सुन्नत एतकाफ हो या मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाए, वो भी नियत कर सकता है। जो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाए ये फजीलत उसी के लिए है। सुभान कि अल्लाह। जो सुन्नत एतिकाफ में बैठा है वो तो ऑलरेडी एतिकाफ की नियत करके ही बैठा बिल्कुल, है। बिल्कुल। उसको इस फजीलत के साथ साथ और भी अल्लाह। बहुत से फजाइल हासिल है। अल्लाह तो जो अकबर। बंदा एतिकाफ नहीं कर सकता, वो कहता है कि मैं दुनिया के अंदर बड़ा मसरूफ हूँ, अल्लाह। मुझे टाइम ही नहीं मिलता, जी। तो उसके लिए ये बेहतरीन मौका है कि जब भी अब मुसलमान तो 5 वक्त मस्जिद में जाता है, सुभान जब भी अल्लाह। मस्जिद में दाखिल हो मस्जिद में जाने की दुआ भी पढ़े सुभान और साथ साथ ये नियत भी कर लें कि मैं एतिकाफ करने की नियत करता हूँ। सुभान अल्लाह। इससे इंशाल्लाह ढेरों ढेर बरकतें भी हासिल होंगी। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह नाज़रीन, हम समाअत कर रहे हैं सुन्नत एतकाफ के हवाले से कुछ खुसूसी बातचीत हमारी जारी है मौलाना इनायत रज़ा कादरी साहब से, मगर यहाँ वक्त हुआ चाहता है मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज, क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमत फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमत के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट
24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हों और मुनाफा कमाना शुरू करें। बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम खुसूसी ट्रांसमिशन रमज़ान की शान। हमारे चैनल स्मार्ट विनर्स फास्ट नेटवर्क पर हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना इनायत रज़ा कादरी साहब और अजीम सना खान मोहतरम सनाउल्लाह तारी साहब। तो आइए एक मरतबा फिर बारगाहे मकसूद कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में नात समात करते हैं जी। रसूल अल्लाह सुभान वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मेरा नबी जैसा है कोई, मेरा नबी जैसा है कोई, ऐसा हो तो बात करो। मेरा नबी जैसा है कोई, ऐसा हो तो बात करो। रहमत आलम सरवर निसार देखा हो तो बात करो। मेरा नबी जैसा है कोई, कहिए मेरा नबी जैसा है कोई, ऐसा हो तो बात करो। मेरा नबी जैसा कितना प्यारा, कितना मीठा, कितनी अज़मत वाला है। कितना प्यारा, कितना मीठा, कितनी अज़मत वाला है, कितनी अज़मत वाला है। इनके नाम से नाम किसी का, इनके नाम से नाम किसी का, मीठा हो तो बात करो। इनके नाम से नाम किसी का, मीठा हो तो बात करो। रहमत आलम सरवर निसार देखा हो तो बात करो। मेरा नबी जैसा, सारे नबी है अरबां वाला, सबसे बाला मेरा नबी। सारे नबी है अरबां वाला, सबसे बाला मेरा नबी, सबसे बाला मेरा नबी। अर्श पे कोई इनके सिवा जो, अर्श पे कोई इनके सिवा जो, पहुँचा हो तो बात करो। अर्श पे कोई इनके सिवा जो, पहुँचा हो तो बात करो। रहमत आलम सरवर निसार देखा हो तो बात करो। मेरा नबी जैसा, शाफिए महशर साकिए कौसर, जूद व सखा का पैकर शाफिए महशर साकिए कौसर, जूद व सखा का पैकर
کے در سے خالق کوئی، ان کے در سے خالق کوئی، لوٹا ہو تو بات کرو، ان کے در سے خالق کوئی، لوٹا ہو تو بات کرو، رحمت عالم سرور انتصار دیکھا ہو تو بات کرو، میرا نبی جیسا رحمت عالم نور مجسم دکھیاروں ہمدم میں، رحمت عالم نور مجسم دکھیاروں ہمدم ہے، دکھیاروں کے ہمدم ہے، میرے آقا جیسا نیازی، میرے آقا جیسا نیازی، آقا ہو تو بات کرو، میرے آقا جیسا نیازی، آقا ہو تو بات کرو، رحمت عالم سرور انتصار دیکھا ہو تو بات کرو، میرا نبی جیسا ہے کوئی، میرا نبی جیسا ہے کوئی، ایسا ہو تو بات کرو، میرا نبی جیسا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام پیش فرما رہے تھے محترم ثناء اللہ تاری صاحب، اللہ پاک برکت عطا فرمائے کہ تو میڈا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے، تو میڈا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے، بجلی ڈر دی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے، جیو جاوے سیر چمن دی سارا گلشن سیس نواوے، جیو پاوے ہاتھ پھلاں وچ رل جاوے، اللہ اللہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے، آزم چشتی ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے، آزم چشتی ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے، کہ میں ویکھا میڈا یار نہ ویکھے۔ کوٹ مٹھن کے بادشاہ خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں، میں ویکھا میڈا یار نہ ویکھے، جے میں نہ ویکھا تے او ویکھے، ایسے بھاگ کد میں تکڑی دے سونا میرے بن ویکھن دے ویکھے، اوے یار تاں تیرے اندر وسدا، یار تاں تیرے اندر وسدا، تینوں ایویں پین بھلیکھے، غلام فریدا بوہے یار دے مریے سونا ویکھے یا نہ ویکھے، غلام فریدا بوہے یار دے مریے سونا ویکھے یا نہ ویکھے۔ آئیے ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا عنایت رضا قادری صاحب، سنت اعتکاف کے حوالے سے اور مسجد کے آداب کے حوالے سے ہمارا آج کا ٹاپک ہے، بات چیت جاری ہے۔ تو میں بات کروں گا، حضور یہ ارشاد فرمائیے مسجد کے آداب بیان فرما دیں، کیا اعتکاف کا مسجد میں ہونا شرط ہے، یہ بھی بیان فرمائیں۔ سب سے پہلے تو یوسف بھائی بات یہ ہے کہ مسجد کے اندر بندہ اعتکاف میں جب بیٹھتا ہے تو مسجد کے کچھ آداب ہیں جن کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ بے شک بے شک۔ ہمارے ہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم ان آداب کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے اعتکاف کے ثواب میں کمی آ جاتی ہے، اللہ اوقات ہم گناہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مثال کے طور پر اعتکاف میں جو بندہ بیٹھا ہے اس نے 10 دن مسجد کے اندر گزارنے ہیں، تو ہر ایک کے گزارنے کے مختلف انداز ہوتے ہیں، مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ جس طرح بندہ گھر میں زندگی گزارتا ہے تو اس کے ایٹیکیٹس کچھ اور ہوتے ہیں، اس کے اخلاقیات کچھ اور ہوتے ہیں۔ بالکل۔ کسی محفل میں بیٹھا ہے، کسی دوستوں کی محفل میں ہے تو اس کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، کسی مسجد کی محفل ہے اس کا انداز کچھ اور ہے۔ اسی طرح ہر بیٹھک کے اپنے اپنے آداب اور اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں۔ تو اعتکاف چونکہ مسجد کے اندر ہوتا ہے
تو مسجد کے آداب کا خیال رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اگر ہم مسجد کے آداب کو ملحوظ خاطر نہیں رکھیں گے تو ثواب کی بجائے خدا نہ خواستہ الٹا کہیں گناہ کما کر مسجد سے باہر نہ چلے. اللہ اکبر. تو مسجد کے آداب کا خیال رکھنا، سب سے پہلے مثال میں دیتا ہوں کہ اعتکاف کرنے والے چونکہ کھانا پینا اعتکاف کے دوران مسجد ہی کے اندر ہوتا ہے، تو یہ خیال کریں کہ کھانا پینا جب بھی کریں تو کوئی دسترخوان بچھا لیں، کوئی ایسا کپڑا بچھا لیں کہ جس کے اوپر وہ کھانے پینے کا سامان رکھیں تاکہ مسجد کی صفائی کا خاص خیال رہے. مسجد کی صفائی بالکل، یہ حدیث پاک ہے، فرمایا کہ جو مسجد کی صفائی کا خیال رکھتا ہے تو تم اس کے ایمان کی گواہی دے دو. واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کا متحمل ہے جو بندہ مسجد کی صفائی کا خیال رکھتا ہے. بے شک. تو مسجد کی صفائی ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب نے اس ذمہ داری کو نبھانا ہے. تو کھانے پینے کی جو بھی اشیاء ہیں ایک تو ان کو محدود رکھیں کہ مسجد کے اندر آپ اعتکاف کی حالت میں ہیں تو کھانا پینا زیادہ نہ کریں. اس سے ایک تو یہ ہوگا کہ آپ کا معدہ خراب ہو سکتا ہے. اب معدہ خراب ہوا، بار بار آپ واش روم استعمال کریں گے تو بار بار آنا جانا، وضو کے مسائل، پھر مسجد کے اندر اگر نماز پڑھنی ہے تو بار بار آپ وضو خانے پہ جائیں گے، تو اس طرح قرات کے اندر آپ کے خلل آئے گا. تو کھانے پینے کی مقدار کو بالکل لمیٹڈ کر دیں. ایک تو آپ نے یہ کرنا ہے. دوسرا مسجد کے آداب میں جو آتا ہے وہ یہ کہ آپ نے مسجد میں دوڑنا نہیں ہے. ہمارے یہاں یوں ہوتا ہے جیسے وضو خانے سے وضو کیا تو وضو کرتے اب دیکھا کہ امام صاحب رکوع میں ہے تو جلدی جلدی دوڑے دوڑے جاتے ہیں. تو یہ بالکل اس کا خاص خیال رکھنا ہے کہ مسجد کے اندر اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ اتنی آواز، اتنا تیز چلنا کہ قدموں کی آہٹ کی آواز آئے، یہ بھی ناجائز ہے. اللہ اکبر. تو اس لیے مسجد کے اندر جب بھی آئیں تو بالکل تحمل مزاج، کیونکہ مسجد اپنا گھر تو نہیں ہے نا، وہ تو اللہ کا گھر ہے. اللہ کے گھر کے آداب کچھ اور ہیں. تو جیسے میں بیان کر رہا تھا کہ ہر مجلس کا اپنا ایک ادب ہوتا ہے، اس کا ایک انداز ہوتا ہے. اسی طرح مسجد میں آنے کے بھی انداز ہیں. تو اب اعتکاف کرنے والا تو چونکہ مسجد میں ہی رہے گا، اب وہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے اسے پتہ ہوگا کہ یار میں مسجد میں ہوں، لیکن بعد میں وہ بعض اوقات یوں ہوتا ہے جیسے وہ فری ماحول مل جاتا ہے کہ اب تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا، جیسے مرضی جس طرح مرضی لیٹیں، جس طرح مرضی. بلکہ مسجد کے اندر بھی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ پاؤں پھیلا کر نہیں لیٹنا چاہیے. اللہ اتنا ادب ہے مسجد کا. تو 10 دن آپ اعتکاف میں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو 10 دن اپنے انداز کو بدلنا ہوگا. اپنے معاملات جس طرح آپ گھر میں رہتے ہیں اس طرح نہیں رہنا، کیونکہ وہ گھر آپ کا گھر ہے لیکن یہ اللہ کا گھر ہے، اس کے آداب اور اس کے انداز مختلف ہیں. تو اس لیے مسجد کے اندر ان چیزوں کا خاص خیال رکھا جائے. اور مسجد میں اگر کوئی آ بھی جائے آپ سے ملاقات کرنے تو اس کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ اعتکاف کرنے والے سے فضول گفتگو نہ کریں. اب دنیاوی باتیں جو کرتے ہیں اور ہاں جی کیا حال ہے، آپ ٹھیک ہیں، کیسا چل رہا ہے، مزاج کیسے ہیں، تو یہ چیزیں آپ کو پہلے بھی پتہ ہے اور آپ اس کے انداز سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. تو اس لیے ان چیزوں کی بجائے بالکل مختصر سا کلام ہو، زیادہ وقت اللہ کی یاد میں گزارے، اللہ پاک کو راضی کرنے میں گزارے، قرآن پاک کی تلاوت میں گزارے، ہو سکے تو نوافل کو ادا کرنے میں گزارے. کہ بندہ جتنا نوافل کے ذریعے رب کا قرب حاصل کرتا ہے اتنا کسی اور عبادت کے ذریعے حاصل. اللہ اکبر. اللہ اس لیے اپنے آپ کو ان 10 دنوں کو یوں سمجھ لیں کہ آپ بس اب رب تعالیٰ کے ساتھ ہی جڑے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. پاک کے اندر آتا ہے فرمایا جو اعتکاف کرتا ہے وہ ان فرشتوں کے مشابہ ہے کہ جو فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم میں ہی لگے ہوتے ہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کے حکم میں ہوتے ہیں. یہ اعتکاف کرنے والا چونکہ ان کے مشابہ ہے تو جس طرح وہ فضولیات میں نہیں پڑتے، وہ اپنے کام سے کام جو ان کے ذمہ لگا ہے وہی کام کرتے ہیں. تو اس لیے جو اعتکاف کرنے والا ہے ان کو بھی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کر ان کو نبھانا چاہیے. بے شک بے شک. اچھا یہ ارشاد فرمائیں کیا مسجد میں مباح جائز بات کر سکتے ہیں؟ جی مسجد کے اندر ہمارے ہاں نا ایک رواج ہے کہ ہم جس طرح باہر ہوتے ہیں اسی طرح مسجد کے اندر ہوتے ہیں. تو وہ گروپنگ اور اپنے ساتھ 2-4 دوستوں کو بٹھا لیا. مسجد کے آداب کا خیال نہیں رکھا جا رہا ہوتا. تو مسجد کے آداب کا خیال رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم اگر خیال نہیں رکھیں گے تو کون رکھے گا؟ تو ہم اسلام
ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام لائے ہیں تو ہماری کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں. تو مسجد میں مباح بات بھی کرنا، حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ شیخ ابن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ مسجد میں مباح بات کرنا بھی مکروہ ہے، یعنی وہ بات جس کا نہ تو کوئی ثواب ہو نہ کوئی گناہ ہو. ایسے جیسے ہاں بھائی کیا حال ہے، ٹھیک ہو اور سب خیریت سے ہے، کیا کر رہے ہیں آپ، کیسا چل رہا ہے اعتکاف، تو اس طرح کی مختلف، آج سحری میں کیا آیا، آج افطاری میں کیا آ رہا ہے، یہ بھی باتیں، اس طرح کی چیزیں. یہ اگرچہ ان کا نہ کوئی ثواب ہے نہ کوئی گناہ ہے، لیکن مسجد چونکہ مسجد کے اپنے آداب ہیں، تو حضرت ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ شیخ ابن حمام نے کہا کہ اس طرح کرنا بھی مکروہ ہے، اس طرح کی باتوں سے بھی بچنا چاہیے. تو جو مسجد میں غیبتیں کرے، مسجد میں چغلیاں کرے، مسجد میں جھوٹ بولے، تو ان کے بارے میں تو پھر ان سے بھی زیادہ وعیدات ہے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ مسجد میں دنیا کی باتیں کریں گے. فرمایا کہ ان لوگوں کے پاس تم کبھی مت بیٹھنا، کبھی نہ بیٹھنا ان لوگوں کے پاس کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں اور اللہ کو ان سے کوئی غرض نہیں. اللہ اکبر. ہوں گے وہ مسجد میں ہوں گے، اللہ اللہ اللہ، کہ اللہ کو ان سے کوئی غرض نہیں ہے. وہ اعتکاف کرنے والا اپنے رب کو راضی کرنے کی نیت سے آیا تھا، لیکن کر کیا رہا ہے، وہ کام کر رہا ہے جس سے رب ناراض ہوتا ہے. اس لیے اعتکاف میں بیٹھیں لیکن مسجد کے آداب کا خیال رکھیں. اس سے پہلے آپ نے ایک سوال کیا تھا کہ کیا اعتکاف کا مسجد میں ہونا شرط ہے، تو میں اس کا بھی جواب دیتا جاتا ہوں. بالکل یاد رکھیے کہ اعتکاف کے لیے مسجد ہونا ضروری ہے. مرد جب اعتکاف کرے تو ان کا مسجد میں اعتکاف کرنا ضروری ہے. آج کل بعض لوگ کہیں پہ ٹینٹ لگا دیا، کسی میدان میں خالی جگہ تھی اس کو صاف ستھرا کر دیا، وہاں ٹینٹ لگا دیا، وہاں اعتکاف کیا، تو اس طرح اعتکاف نہیں ہوگا. بہار شریعت کے اندر مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ پہلی جلد صفحہ 1080 پر لکھتے ہیں کہ جو بندہ اعتکاف کر رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اعتکاف مسجد کے اندر کرے. مسجد ہونا یہ ضروری ہے. عورتیں اپنے گھر میں اعتکاف کریں گی، کوئی ایک ایسی جگہ منتخب کر لیں جہاں پر وہ اعتکاف کریں. کہ ازواج مطہرات کا بھی یہی انداز تھا کہ جب وہ اعتکاف کرتی تھی تو اپنے لیے ایک کمرہ خاص کر لیتی تھی، وہاں پر اعتکاف کیا کرتی تھی. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اچھا یہ ارشاد فرمائیں کہ مسجد کے اندر جو ہے امام صاحب کا حجرہ بھی ہوتا ہے، اور اعتکاف کرنے والا کیا یہ اس کو کہیں گے فنائے مسجد؟ ایسے ہی نا فنائے مسجد میں ہوتا ہے، مسجد کے ایک حصے کے باہر ہوتا مسجد کی حدود میں ہے لیکن فنائے مسجد ہوتا ہے. تو اعتکاف کرنے والا کیا اس جگہ جا سکتا ہے؟ فنائے مسجد سے مراد وہ جگہیں ہیں جو عموماً مسجد کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہیں، جیسے وضو خانہ ہے، غسل خانہ ہے، اسی طرح جوتیوں کی جگہ ہے، اسی طرح امام و مؤذن کے لیے کوئی کمرہ خاص کیا ہوا ہے تو وہ کمرہ، ان کو کہتے ہیں فنائے مسجد. تو ان کے کچھ احکامات مسجد والے ہوتے ہیں، کچھ احکامات مسجد کے علاوہ ہوتے ہیں. تو اعتکاف کے حوالے سے ان کو مسجد ہی کا حکم دیا جاتا ہے. تو جو بندہ ان جگہوں پر جائے گا تو وہ گویا کہ مسجد ہی کے اندر ہے. تو جو بندہ مسجد میں ہو اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹتا. تو فنائے مسجد چونکہ مسجد ہی کا حصہ ہے اس لیے ان کا اعتکاف بھی نہیں ٹوٹے گا. بندہ ضرورت کی وجہ سے امام صاحب کے کمرے میں جاتا ہے یا مؤذن کے کمرے میں جاتا ہے یا وضو خانے غسل خانے پر جاتا ہے یا جہاں جوتیاں پڑی ہوتی ہیں وہاں جاتا ہے. ہاں اس میں ایک خیال یوں کرنا چاہیے کہ بعض لوگ مسجد کے اندر امام صاحب کا حجرہ نہیں رکھتے، مسجد کے باہر ہوتا ہے. اب اس کا راستہ یوں ہوتا ہے کہ مسجد کے باہر سے سیڑھیاں چڑھی ہوئی ہیں اور وہاں سے وہ اندر جا رہا ہے مسجد کے اندر. تو اعتکاف کرنے والا اب اس حالت میں مسجد سے ہوتا ہوا، سیڑھیوں سے ہوتا ہوا امام صاحب یا مؤذن کے کمرے میں نہیں جا سکتا کیونکہ سیڑھیاں باہر ہیں. تو اب جب یہ باہر نکلے گا تو جیسے ہی مسجد سے باہر نکلا اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا. تو اس لیے اب یہ اس صورت کے اندر نہیں جا سکتا. اور اگر امام و مؤذن کا کمرہ مسجد ہی سے بالکل متصل ہے پھر جا سکتا ہے. صحیح. اچھا یہ اعتکاف کرنے والے کچھ اپنا منہ چھپو کر رکھتے ہیں رومال میں، چادر میں، تو کیا یہ کرنا کو ضروری ہے؟
نہیں، اعتکاف کے اندر اس طرح کا معاملہ مشہور ہے کہ جی وہ منہ چھپائے رکھے کہ جی جی لوگوں کو پتہ چلے کہ جی اعتکاف کر رہا ہے. جی جی. تو یہ کوئی ضروری شریعت کے اندر اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. پردے جو ڈالتے ہیں اس حوالے سے بھی کچھ تھوڑی سی معلومات دے دیں. پردے ڈالنا یہ مطلب ضروری تو نہیں لیکن جائز ہے. ٹھیک ہے. بعض اوقات بعض لوگ تنہائی پسند ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم علیحدہ طور پر اپنے آپ کو جو ہے جی جی نا تلاوت بھی کریں، اپنی نعت خوانی بھی کریں، عبادات بھی کریں، ادھر بیٹھ میں کر بھی مشغول رہیں اور کوئی ہمیں چھیڑے بھی نہ. جی جی. مطلب کوئی آتا جاتا ہو نا پھر دھیان بٹتا ہے اور بندہ جو ہے نا دوسرے خیالات میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو اس نیت سے اگر پردے وغیرہ کا اہتمام کیا تو اس میں کوئی حرج نہیں. صحیح. اچھا حضور آخری سوال کر لیتے ہیں، اگر اعتکاف کے دوران غسل فرض ہو جائے تو معتکف کیا کرے اس میں؟ جی اعتکاف کے دوران اب ظاہر سی بات ہے بندہ مسلمان ہے جی تو یہ چیزیں اس کے ساتھ موجود ہیں. بالکل. تو اب اعتکاف کے دوران غسل فرض ہو گیا جی. تو ہمارے ہاں جو اکثر لوگ کرتے ہیں نا غلطی، وہ یہ کرتے ہیں کہ جیسے ہی پتہ چلا کہ مجھ پر غسل فرض ہے فوراً ہی دوڑتے دوڑتے غسل خانے کی طرف چلے جاتے ہیں. صحیح. تو یہ بالکل غلط طریقہ ہے. اچھا. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ جس پر غسل فرض ہو جائے اعتکاف کی حالت میں ہو، مسجد کے اندر ہو، تو وہ فوراً دوڑتا دوڑتا نہ جائے کہ یہ دوڑتا دوڑتا جائے گا چونکہ یہ جنبی ہے، حالت جم میں ہے اور غسل کی حالت ہے اس پر، تو اب اس کا قدم جہاں جہاں لگے گا یہ گناہگار ہوتا جائے گا. تو اس کے لیے جو علماء نے لکھا ہے وہ یہ کہ جب غسل فرض ہو گیا تو وہاں پر بیٹھے بیٹھے یہ تیمم کر لے. صحیح. اب تیمم کس طرح کرے گا کہ جیسے ہی اس کو پتہ چلا کہ مجھ پر غسل فرض ہے، اور عموماً ہمارے ہاں جو مساجد میں ماربل لگی ہوتی ہے، ٹائل ہوتی ہے، یا اگر کئی ٹائل بھی نہیں ہے تو دیواریں ہوتی ہیں عموماً، دیوار پر یا فرش پر جو مٹی لگی ہوتی ہے اس سے تیمم ہو سکتا ہے. اسی طرح ٹائل، ماربل، ان سے بھی تیمم ہو سکتا ہے. تو ان سے تیمم کر کے پھر وہاں سے جائے اور جا کر غسل کرے، غسل کے معاملات سے فارغ ہو کر پھر مسجد میں آئے. اور اگر یوں ہی دوڑتا دوڑتا جائے گا تو یوں یہ گناہگار ہوگا. اس طرح نہیں کرنا چاہیے. صحیح. ماشاءاللہ ناظرین، بہت اچھی گفتگو فرما رہے تھے مولانا عنایت رضا قادری صاحب. سنت اعتکاف اور مسجد کے آداب کے حوالے سے بات چیت جاری تھی. وقت افطار بالکل قریب ہے اور میں مولانا صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ ہم سب کو اپنی دعا میں شامل فرمائیں. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم نے جو کچھ سیکھا ہے اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ناظرین آپ ہی ہاتھ اٹھا لیجئے اور دعا میں شامل ہو جائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا ومولانا محمد ما هو اہلہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبة ورہبة الیک. لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک. اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. آمین. الہ العالمین عشرہ مغفرت کا واسطہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما. آمین. مولا تجھے تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہم سب کی پریشانیاں دور فرما. آمین آمین. رمضان کے مقدس اور بابرکت لمحات ہیں، الہ العالمین ان برکتوں والے لمحات کا واسطہ بیماروں کو شفا عطا فرما. آمین. جو قرضے میں ڈوبے ہیں قرضوں سے نجات عطا فرما. آمین. مولا مظلوموں کی مدد فرما. آمین. ظالموں کو نیست و نابود فرما. آمین. الہ العالمین بالخصوص فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. آمین. الہ العالمین کشمیر کے، برما کے مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما. آمین. ان کے بچوں بوڑھوں جوانوں سب کی خیر فرما. آمین. عزتوں کی حفاظت فرما. آمین. الہ العالمین تو قادر مطلق ہے، اسی سال حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرما. اللہم آمین. روزہ رسول کی بعد اب حاضری نصیب فرما. آمین. الہ العالمین بار بار صحت و عافیت کے ساتھ ماہ رمضان دیکھنا نصیب فرما. آمین. ماہ رمضان کو خوب خوب عبادتوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرما. اللہم مولا جو ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہم نے کی فقط اپنی رحمت سے مولا ان کو قبول فرما. آمین. مولا ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما. آمین. الہ العالمین من جملہ بیماریاں دور فرما. آمین. مولا جو مانگ سکے تو وہ بھی جانتا ہے، جو نہیں مانگ سکے
फ़कत अपने करम से अपनी रहमत से अता फरमा। आमीन। खुदाया बहक़ बनी फ़ातिमा कबर कौल इन्ना कुनी ख़ातिमा गर्दारत मरद कुनी वल कबूल मनो दस्तदा माने आले रसूल। आमीन। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। रब्बना तक़ब्बल दुआ सल्लल्लाहु तआला अला हबीबि खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे मेहमान मौलाना इनायत रज़ा कादरी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया इनायत भाई, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। आपने कीमती वक्त निकाला, फिर तशरीफ़ लाए, अल्लाह पाक आपकी खैर फरमाए। और अजीम सना खान रसूल मोहतरम सनाउल्लाह तारी साहब, आप पे बहुत शुक्रिया भाईजान, जज़ाकल्लाह खैरा, अल्लाह पाक आपको भी बरकत अता फरमाए। नाज़रीन, अपने मेज़बान मोहम्मद यूसुफ अत्तारी को इजाज़त दीजिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। देखते रहिए हमारा चैनल स्मार्ट विनस फास्ट नेटवर्क, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं माह रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस लम्हात में ख़ुसूसी ट्रांसमिशन प्रोग्राम रमज़ान की शान। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बख्शिश भी मग़फ़िरत भी, जहन्नम से निजात दस्ते तलब बढ़ा के रमज़ान आ गया।